بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک کل کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں برکت نہیں یا منافع نہیں یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے رستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے۔ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بہن بھائیو، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی، سب کچھ بتاؤں گی۔ آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا، عمل اثر نہیں کرتی، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص پابندی نہیں، کوئی بھی مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا، جو کہ نماز کے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ والا آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا نہیں آتا تو آپ کو جون سا بھی درود پڑھنا آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سا بھی نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے انا اعطیناک کل کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک میں یہ سورت کوثر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے، یہ سورت آپ نے، اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گی، یہ سب پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ بھی آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے
غمگین نہ ہوں، اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو مصیبت کے بعد بھی آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی بھی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس صورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے مشکلات آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، یقیناً آپ اسی کی نیت سے کریں گے کہ آپ کی تمام مشکلات اور مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے اسے وہیں بیٹھے ہوئے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھے سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا، محفل میں کیا، یا نادانی میں کیا، یا انجانے میں۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ عام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔